اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب آپ خوش ہو گئے ہیں, آپ نے ثانیہ اور شعیب کو ڈسکس کر لیا. دیکھیے یہ بڑا اہم امپورٹنٹ سوال تھا کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا ہوتا, انڈیا میں ہوتا تو کیا ہوتا. ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں ہمارے جو قانون ہیں وہ زیادہ میل اورینٹڈ, میل کے صرف ٹلٹڈ ہیں, اور وہاں 420 کے مقدمے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے یہیں کریں, وہاں مت جا کے کریں. مجھے میسیجز آ گئے ہیں کہ سیٹھی صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے. نہیں میرا فیوریٹ نہیں ہے یار, ایک آدھ دفعہ ڈسکس کر لیا, لوگ تو سارا وقت سارا دن لگے رہتے ہیں. چلے لیٹس ناٹ, اس سے بھی زیادہ جو دلچسپ چیز ہے وہ زرداری صاحب. جی زرداری صاحب, زرداری صاحب از ایٹ دا مینیو. اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ زرداری صاحب نے کل آپ نے بڑی تفصیل سے ان کی اسپیچ کا انالیسز کیا. اب آج بھی سارا دن جو باتیں ہوتی رہی اور جو ان کے رائیولز ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پہلے بھٹو صاحب کے مقبرے کے پیچھے چھپتے تھے, اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مزار کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان شہداء کی سیاست کیوں کر رہے ہیں, اپنی جو بات ہے ان کی وہ کیوں نہیں کرتے. جب وہ بات کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کیا جائے, وہ تو سارے تیار ہیں کھولنے کے لیے, تو پھر یہ $60 ملین کو کھولتے ہوئے کیا تکلیف ہے جی سوئس کیسز. بات تو بڑی صحیح کی آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں. پہلی بات تو کلیریفیکیشن کر دوں, $60 ملین پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. جو کنوکشن ہوئی تھی, یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے وہ $13 ملین کا ہے. ان کے اکاؤنٹ کے اندر $60 ملین تھے, مگر جو الزام ان پہ یہ ہے کہ $13 ملین جو ہے وہ منی لانڈرڈ ہے, باقی کے بارے میں نہیں ہے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں جی جتنے بھی تھا وہ واپس, وہ سارے کہتے ہیں لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ ظاہر, مگر کوئی اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. 13 ملین کی بات ہوئی, مگر غالباً وہ بھی اب آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. وہ 13 ملین بھی نہیں, وہ اکاؤنٹ شاؤنٹ بند ہو گئے اور وہ پیسے ویسے کہیں اڑ کے کہیں چلے گئے. آپ کو پتا تو نہیں ہے کہاں گئے؟ اچھا میرا خیال ہے یہ تو محترمہ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اچھا اب آپ آئیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. زرداری صاحب ضرور سیاست میں یہ گریوز کی اب پالیٹکس شروع ہو گئی. کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کرنا ہے, جوڈیشل مرڈر تھا. بے نظیر بھٹو 2 دفعہ اقتدار میں آئی, نہیں کھولا. کیا اس وقت جوڈیشل مرڈر نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہی تصور تھا نا کہ جوڈیشل مرڈر ہوا. اور نسیم حسن شاہ جسٹس صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے, میموارز ہیں, اس کے اندر انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے جسٹس کی مس کیریج ہوئی تھی اور کیسے دباؤ تھا کہ یہ جسٹس یہ ججمنٹ دی جائے بھٹو صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آج اگر آپ اس کیس کو کھول لیتے 10 سال پہلے 20 سال پہلے, تو یقینی طور پہ جوڈیشری جتنی بھی انڈیپینڈنٹ تھی یا نہیں تھی, اس نے وہ پرانی ججمنٹ کو اڑا کے رکھ دینا. مگر چلیں وہ تو ابھی تک نہیں ہوا, انہوں نے نہیں کیا, تو پھر آج کیوں یاد آ گیا؟ یا اگر زرداری صاحب کو بھی یاد آنا تھا تو 2 سال پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ آپ کہہ سکتے تھے بے نظیر نے نہیں کیا, زرداری صاحب کو بھی 2 سال پہلے سوچنا چاہیے تھا, نہیں کیا. تو ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق آج کے حالات کے ساتھ ہے, 2 سال پہلے کے حالات کے ساتھ نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ جو اب پریشر پڑ رہا ہے کہ سوئس کورٹس, سپریم کورٹ ISI کا کیس نہیں کھول رہا, سپریم کورٹ منی لانڈرنگ کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں کھول رہا. ایسے لگتا ہے زرداری صاحب کو, ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ون ٹریک ایجنڈے کے اوپر سپریم کورٹ چل رہا ہے, اور ساری پیپلز پارٹی کو ایسے لگتا ہے, اور کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ون ٹریک ایجنڈا کے اوپر چل رہا ہے سپریم. جب ایسی صورت آئے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ تو وکٹمائزیشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی تو ایون ہینڈڈ ہوتی ہے, لائیے نا دوسرے لوگوں کو بھی دھریے. پھر اس میں MQM کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہوا نا, 90% کیسز ان کے خلاف تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور میاں صاحب کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسز بنے ہوئے تھے, وہ بھی کچھ نہیں ہوا. عدالتوں میں ان کی ہیئرنگز ہی نہیں ہو رہی. ISI کیس سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, جس کے اندر آپ کو پتہ ہے, اور اتنے رسپیکٹڈ پولیٹیکل اتھارٹی اصغر خان صاحب جیسے نے وہ کیس درج کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ ویری فیسنگ دس سچویشن, پھر وہ بھی اسی قسم کے وہ سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا سیاست کرنی ہے تو چلو پھر سیاست کریں. پھر وہ گریوز کی سیاست آ جاتی ہے, اسی لیے سندھ کارڈ کھیلنا پڑتا ہے, جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھا کارڈ نہیں ہے, کھیلنا نہیں چاہیے. مگر کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے وکٹمائزیشن یا ایک ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے؟ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو دیا جاتا ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی اوپر سے نیچے ہوتی ہے. ایک انسان جو کہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے, ملک کی جو لیڈنگ پارٹی ہے, جس وقت حکمران جماعت ہے, اس کا پارٹی کو چیئر پرسن ہے, تو اس کے احتساب کی بات ہو رہی ہے نا. جب احتساب کی بات کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اوپر والے بندے کا ہونا چاہیے. ہاں, تو میں تو کہتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے 2-3 مہینے کے لیے یہ ساری فائلیں بھی دیکھی تھی, میاں صاحب کے خلاف بھی دیکھی تھی, نون کی فائلیں بھی دیکھی تھی, پیپلز پارٹی کی فائلیں بھی دیکھی تھی. وہ 1996 میں ہم نے بھی تھوڑا سا احتساب کی فائلیں دیکھی تھیں, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ.
تو جو کچھ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے، اسی لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے نا جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف جا رہے ہیں دوسری طرف نہیں جا رہے. میری تو یہ ویو رہی ہے کہ کسی طرف نہیں جانا چاہیے. اب بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے. کیا آپ کا خیال ہے عوام بیوقوف ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کرپشن کہاں ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ اس میں تو کسی کو پوچھ لیجیے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ سارے کرپٹ ہیں. اور فرینکلی زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں بڑا کرپٹ ہے. تو اگر یہ احساس ہے سب کو تو پھر بھی ووٹ دیے جاتے ہیں. تو پھر ہمیں احترام کرنا چاہیے نا یہ ووٹ کا. اور اگر ووٹ کا احترام نہیں کرنا تو پھر سب کے ساتھ ہونی چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی حکومت وہ کچھ نہیں کر سکی، لغاری کی حکومت، فاروق لغاری کی حکومت کچھ نہیں کر سکی، مشرف کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. تو اب کیا جوڈیشری نے ہی پروسیکیوٹر بھی بننا ہے، جج بھی بننا ہے، جوری بھی بننا ہے، سارا کچھ یہی بننا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ گندی سیاست باہر آنی شروع ہوگی. وہ بابر اعوان کہہ رہے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو میرا خیال ہے اگر میں کہیں اور بیٹھا ہوتا تو میں کہتا سو بی اٹ. تو پھر مطلب اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو ایسی نہیں ہونی چاہیے نا. بابر اعوان کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس قسم کی ون سائیڈڈ بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹارگیٹڈ قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آپ کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، آپ کی اپوزیشن نے ان کو ووٹ دیا، تو اب رہ کیا گیا پیچھے؟ اب 4 سال 3 سال اور ہے نا ان کی امیونٹی رہنے دیں آپ. اور جو سوئس والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے ان کو اپنے ہاں ان کی امیونٹی ختم کریں، پھر ان کو وہاں کنوکٹ کریں، پھر آپ ہمارے پاس آئیں. اچھا آپ ان کی امیونٹی تو ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں کیس کھول دیے جائیں. تو مطلب ہے کچھ لگتا ہے ایسے ہے پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. اور یہ تو زرداری صاحب از ناؤ ان اے کارنر. وہ کارنر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے گریو کی بھی سیاست کرنی پڑے تو میں کروں گا. ایمبولینس کی باتیں بھی وہ کرتے ہیں، خون کی بھی باتیں وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے لے جائیں اسٹریچر پہ لے جائیں. اور ادھر سے وہ بابر اعوان ہے، وہ کہتا ہے ڈیڈ باڈی اوور مائی ڈیڈ باڈی. مطلب ہے کہ اب یہ ڈیڈ باڈی بے نظیر بھٹو، مطلب بھٹو کی ساری ڈیڈ باڈیز ہی. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب اگر یہاں پر ایک بڑا دلیرانہ کام کریں، وہ مرد حربی انہیں کہا گیا ہے نا، تو وہ کہیں جی کہ میں بے شک پریزیڈنٹ ہوں، میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی، میں بے شک پریزیڈنٹ ہوں، تو یہ میں امیونٹی کو میں خود کہتا ہوں جی میں سبمٹ کر دیتا ہوں، کر لیں میرا ٹرائل، ٹھیک ہے، مجھے پروف کریں میرے خلاف کہ میں نے $60 ملین یا $13 ملین جتنے بھی تھے میرے خلاف پروف کر دیں. نہیں تو وہ تو دیکھیے نا، بیسٹ یہ نہیں کہنا چاہیے. بیسٹ یہ ہے کہ میں زرداری صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں ریزائن کر دیتا پھر کہ اچھا بھائی مجھے بنایا تھا، سب کچھ کیا، چلے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ میرے خلاف ٹرائل کر لیجئے، یہاں کر لیجئے. مگر اچھا وہاں وہ ضد ہے نا کہ یار ہمارا یہ بندہ بھی گریو چلا گیا، ہمارا یہ بندی بھی گریو چلی گئی، ہمارے اوپر الزام پہ الزام لگتے جا رہے ہیں، کوئی پروف کچھ نہیں ہوا، میں نے 8 سال جیل بھی کاٹ رہی ہے، اب آپ مجھے پریزیڈنسی سے بھی محروم کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری پارٹی کی وجود آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو وہ ذہن اس قسم کا ہے نا. تو اب ہم تو تھیوری میں باتیں کرتے ہیں نا. آپ کیا خیال ہے کہ اگر یہ نواز شریف صاحب ان کی جگہ پہ ہوتے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ راستہ اختیار کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی سیاستدان نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم انہیں سیاستدان کہتے ہیں. کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے ان کے، اپنے پرسنل مفاد ہوتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کے جو رفقا ہیں، ساتھی ہیں، کلوز آئیڈز جو ہیں، وہ بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی جس طرح آپ کل رحمان ملک صاحب کا جب انہوں نے ذکر کیا تو پیچھے سے پارلیمنٹ میں آوازیں آ گئی کہ معاف کریں، اور اس طرح کی بابر اعوان صاحب کا ذکر کر کے انہوں نے اشارے بھی کیے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح آر پی پیز کی بات کی ہے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اس کرپشن کے اندر ہاتھ زرداری صاحب کا بھی شیئر ہے، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بینیفیشری ہیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں راجہ پرویز اشرف بینیفیشری ہیں. یار بات یہ وہی بات ہے نا، اس ملک میں جو بھی پاور میں ہوتا ہے نا، ازمپشن یہی ہوتی ہے کہ وہ کرپٹ ہے، اور اگر کوئی بھی ڈیل ہوتی ہے تو ازمپشن یہی ہوتی ہے کہ وہ کرپشن کی ڈیل ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ ایک چھوٹا سا فیکٹ بتا دوں، آپ پریشان ہو جائیں گے. زرداری صاحب کی حکومت کے اندر یہ LNG کا کوٹے کا بات آئی، نوید قمر صاحب جو کہ ایک جرنلسٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اب سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس بھی لے اور اس جرنلسٹ کو کہا آپ آ جائیے، یہ کیا ہوا، ریکارڈ بھی لے کے آئیے. تو وہ کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ کوٹا تھا اور کوٹے کے اندر یہ ہوا اور ہم نے یہ آکشن کیا اور جس کا لوس بڈ تھی اس کو دے دی. جرنلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوس بڈ تھی وہ ایکچولی کسی اور کی تھی، وہ تھوڑی لیٹ آئے اور انہوں نے ساتھ ایک فوج کا ادارہ ساتھ لے لیا اور ایکچولی ان کی بڈ لوس تھی. اچھا اب یہ کیا نکلے گا، ایکچولی مجھے پتا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے، مگر چلیں چھوڑیں اس بات کو، ٹھیک ہے، جب یہ بات آئے گی کیونکہ یہ اللہ کے کیس ہے. مگر بڑی دلچسپ بات یہ کہ میں ہنس رہا تھا اس دن، میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ جن لوگوں کو ایکچولی کانٹریکٹ ملا ہے نا منی، ان کا زرداری صاحب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور جو لوگ اپیل میں گئے ہوئے
اور جنہوں نے اپنے سامنے فوج رکھی ہوئی، اور یہ جو دوسری فرینچ کمپنی ہے جس کا ایجنٹ یہاں ہے، وہ زرداری صاحب کا دوست ہے. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ وہ پرانی آکشن کو ختم کر کے اور جو سو کالڈ لوسٹ بڈر ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو فائدہ کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ارے یہ تو زرداری کا بندہ تھا، اب یہ تو سارا ڈرامہ کیا گیا، سازش کی گئی اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی ملوث کر دیا گیا، اور ایکچولی پہلے کچھ صحیح تھا دوسرا غلط ہو گیا. شریف صاحب مزید بہت اہم باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، ہمیں SMS بھی کیجیے گا، لائیو کالز بھی لیں گے آپ کی، ہمارے ساتھ رہیے.